مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 11 ذوالقعدہ 1446 ہجری بمطابق 9 مئی 2025 عیسوی۔ موضوع سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسباق و نصائح۔ خطیب حضرت الشیخ عبد الباری الثبیتی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب سلطنت، حکیمانہ فیصلہ اور عادلانہ تقدیر والا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے سرنگوں ہے، ہر بندہ اس کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ہم شکر گزار بندوں کی طرح اس کی حمد کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے استغفار کی طرح اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خشوع و خضوع اور محبت و یقین رکھنے والے شخص کے جیسی گواہی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ نے اس امت کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا۔ اللہ شب و روز آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے اور ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کریں اور ان کے منہج پر گامزن رہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے کوتاہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی دلوں کا توشہ اور نجات کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معزز کتاب میں ہمیں حکم دے رہا ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف گزرے ہوئے واقعات کی روایت کا نام نہیں، اور نہیں تاریخ کی کتابوں میں پڑھے جانے والے صفحات کا نام ہے، بلکہ یہ زندگی سے پرپیغام کا احیاء ہے، اور ایسی زندہ سیرت ہے جو دلوں کو انسیت بخشتی ہے، ضمیروں کو زندہ کرتی ہے، اندھیرے میں رہنمائی کرتی ہے، اور فتنوں کے زمانے میں بصیرت عطا کرتی ہے۔ یہ سبق سے بھرا سفر ہے، گود سے لے کر گور تک، غار ہرا کی تنہائی سے جہاں وحی کا آغاز ہوا، مدینے کے ممبر تک جہاں رسالت کا کھلا کھلا اعلان کیا گیا، یتیمی اور آزمائش سے لے کر قیادت اور اقتدار تک، علم کی پہلی ندا اقرا سے لے کر آخری لازوال وصیت نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن یتیمی کمزوری نہیں، گرچہ ظاہر میں یہ محرومی لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تفوق کا محرک ہے۔ پہلے اللہ پر توکل کا ذریعہ ہے اور پھر یقین و استقامت کے ساتھ خود اعتمادی کا نام ہے۔ جب یتیمی عزم سے مل جائے تو شعلہ بن جاتی ہے جو راستے کو روشن کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے، اور ان سے پہلے اور بعد کے عظیم لوگوں کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کتنے ہی یتیموں نے اپنے نام نہ مٹنے والے لوگوں کے دفتر میں درج کرائے، ایمان کی بدولت بلندی کو پہنچے، علم سے آراستہ ہوئے اور عمل سے بلندیوں کو چھو لیا، یہاں تک کہ وہ ترقی کے پیشوا اور تہذیب بنانے والے بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ایسی شادی تھی جو خالص محبت، پائیدار وفا، مودت، رحمت اور سچی شراکت پر مبنی تھی، اور جس گھر کی بنیاد ایسے بلند اقدار پر قائم ہو اسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا، نہ اختلافات اسے کمزور کر سکتے ہیں اور نہ ہی معمولی وجوہات اسے گرا سکتی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کی، جہاں اللہ کی بادشاہت میں آپ غور و فکر کرتے، جبریل امین علیہ السلام نے انسانیت کا عظیم ترین پیغام لے کر نزول فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ محض پڑھنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی امت کے جنم کا اعلان تھا جس کا نعرہ تھا اللہ کے نام سے پڑھو، جس کا منہج علم تھا اور جس کا قلعہ ایمان تھا۔ اس ابدی پیغام کا آغاز پڑھو سے ہوا تاکہ بنیاد ڈالے ایک ایسے انسان کی جو سمجھے، ایسے دماغ کی جو سوچے، ایسے دل کی جو ایمان لائے، اور ایسی قوم کی جو وحی کے نور سے عروج حاصل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹے تو وحی کے پہلے تجربے کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس وقت انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے بڑھ کر مشفق اور سچی کوئی پناہ گاہ نہ ملی۔ انہوں نے آپ کو دانشمند عورت کی سکونت اور محبت بھرے دل کی مضبوطی کے آغوش میں لے لیا اور اپنے وہ تاریخی الفاظ
الفاظ کہے جنہوں نے آپ کے دل کو سکون عطا کیا، ہرگز نہیں، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور ان سب کی بنا پر اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جس نے اپنے نبی کا راستہ اختیار کیا اس نے احسان کو اپنا طریقہ، رحمت کو اپنی عادت اور نبوت کو اپنا قدوہ بنایا۔ دعوت کے کام میں نبی منہج تعلیم الہی پر مبنی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات ایسی عمدہ گفتار سے ہوئی جو دلوں کو چھو لیتی تھی، ایسے خوبصورت صبر سے جو رکاوٹوں کو زیر کر دیتا تھا۔ آپ نادانی کا بردباری سے جواب دیتے اور سختی کا مقابلہ نرمی سے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک جاری رہنے والی تھی، نہ کہ تھوپی جانے والی سطوت و قوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، یعنی حیرت زدہ انسان کے لیے رحمت، سخت دل کے لیے رحمت، نرمی، بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ بردباری، یہاں تک کہ سخت ترین حالات میں بھی جہاں جہالت کا جواب جہالت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا، نہیں سختی کا سختی سے، بلکہ نرمی سے دلوں کو اللہ کی طرف موڑا اور محبت سے بند دلوں کو کھولا۔ آج جبکہ باتوں کی کثرت ہے، لڑائی جھگڑے کا عروج ہے، حکیمانہ اسلوب کی قلت ہے، ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس شریفانہ منہج نبوی کی طرف رجوع کریں جو عقلوں کو حکمت سے اور دلوں کو رحمت سے مخاطب کرتا ہے، جو اللہ کی طرف ایسی نرمی سے بلاتا ہے جو زندگی عطا کرتی ہے، نہ کہ ایسی سختی سے جو متنفر کر دیتی ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کروں تو الفاظ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق تھے، چلتی پھرتی رحمت تھے، درگزر کرنا آپ کی خصلت تھی اور سخاوت آپ کی عادت تھی، تواضع آپ کا طریقہ تھا۔ آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے سے بدسلوکی کرنے والے پر کرم فرماتے تھے، غمزدہ کی غمگساری کرتے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے، چھوٹے پر رحم کرتے، بڑے کی عزت کرتے، مالدار اور فقیر کے درمیان فرق نہیں کرتے، اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، انہیں مانوس کرتے جیسے کہ وہ انہی میں سے ایک ہوں۔ اس کے باوجود آپ کی ہیبت لوگوں پر طاری رہتی اور آپ کی محبت دلوں کو قید کر لیتی تھی۔ غزوہ احد میں آپ کے مقدس سر پر زخم آیا، پاک چہرہ لہو لہان ہوا، پاکیزہ خون بہا، مگر زخموں کے درد کے باوجود آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا نہ ہوا، نہیں آپ کی زبان نے وہی سنائی، بلکہ آپ نے اپنے زخموں اور درد سے اوپر اٹھ کر ایک عظیم پیغمبر کا موقف اپناتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ نادان ہے۔ فتح مکہ کے دن جب ان لوگوں کو گھیر لیا گیا جنہوں نے آپ کو ایذائیں دی تھیں اور آپ کو نکالا تھا، وہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور آپ مکمل قوت و اقتدار میں تھے، سخت ترین سزا دینے پر قادر تھے، مگر آپ نے تلوار نہیں چلائی بلکہ معافی کا فیصلہ سنایا اور عظیم ہستیوں کا فرمان سنایا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سوچئے اگر کوئی قوم اس عظمت کو اپنا لے تو اس کا کیا مقام ہوگا، کتنا اچھا ہوگا اگر لوگ اس اخلاق سے سیراب ہو جائیں اور ان کے دل اس خوشبو سے بھر جائیں، اور لوگ معاملات میں کس قدر پاکیزہ، تعلقات میں کتنے بلند، اتحاد میں کتنے مضبوط اور قوت و غلبہ اور عظمت کے درجات میں کتنے بلند ہوں گے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیمانے پر عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قائد تھے جو ایمان و صداقت پر لوگوں کی تربیت کرتے تھے، ایک ایسے حاکم تھے جو امت کی باغ ڈور سنبھالتے اور تہذیب و تمدن کی بنیادیں استوار کرتے، ایک ایسے شفیق شوہر تھے جو گھر کی ذمہ داریاں محبت سے نبھاتے، ایک ایسے شکر گزار بندہ تھے جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے، ایک ایسے حکیم مسلح تھے جو سوجھ بوجھ، دانشوری اور رحمت سے معاشرے کا مداوع کرتے۔ غرض یہ کہ ان تمام پہلوؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد نمونہ اور فرما برداری و اقتداء کے معلم تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مومنوں کے درمیان کھڑے ہوئے، لاکھوں کی تعداد خاموش کھڑی ہے تاکہ تاریخ کا عظیم تاریخ متوا سنے، ایسا تاریخ خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے روڈ میں پیش کیا اور بقا کے نشانات اور غلبے کے اسباب متعین کیے، لوگوں کے درمیان مساوات کا اعلان کیا اور ان تمام چھوٹی برتریوں کو ختم کیا جو حسب و نسب، مال و زر، رنگ و نسل پر قائم ہیں، اور دلوں میں ایک واحد ربانی پیمانہ یعنی تقویٰ کو پیوست کیا۔ کیا فرمایا، سن لو، کسی عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقویٰ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی، ظلم سے ڈرایا، خون اور عزتوں کی حرمت یاد دلائی اور عدل و رحمت کے اصولوں کو قائم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عظیم خطبہ ایک دائمی وصیت پر ختم پایا جو نجات کی رسی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا دستور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ میں اس پاک ذات کی بہت زیادہ حمد ثنا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے مخلوقات کو پیدا کیا اور تقدیروں کو مقرر فرمایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں ان کے رب نے تمام جہانوں کے لیے بھیجا اور ان کے ذریعے بہت سے سینوں کو کشادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتا رہے جب تک رات تاریک رہے اور دن روشن و تابہ رہے۔ بعد میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، ایک امت کی تربیت کی اور ایک عظیم تہذیب قائم کی، تو ان کے آخری ایام میں بیماری شدت اختیار کر گئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھلایا، بلکہ آپ کی آخری وصیتوں میں سے ایک یہ تھی، نماز اور ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اس لیے نماز کا مقام بہت عظیم اور اس کی اہمیت بہت بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری لمحوں میں لوگوں کی طرف تشریف لائے، محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، وہ یا دل ہی دل میں ان سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں اپنی پاکیزہ روح اللہ کے سپرد کر دی۔ مدینہ منورہ لرز اٹھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بجھا نہیں آپ کی سنت مان پڑی، بلکہ وہ مومنوں کے دلوں میں زندہ اور امت کی زندگی میں راسخ رہی۔ جسم تو وفات پا گیا لیکن اثر باقی رہا، اور امت کی گردنوں پر امانت باقی رہ گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلیں، ان کی سنت کو زندہ رکھیں اور ان کے پیغام کو تمام جہانوں تک پہنچائیں۔ پس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور اپنی ذات، اپنے گھرانے، اپنے معاشرے میں آپ کی سنت کو زندہ کرے، کیونکہ سچی محبت صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ عمل کے ذریعے اتباع کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اے اللہ، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، اتنی تعداد میں جتنی بار یاد کرنے والوں نے آپ کا ذکر کیا اور جتنی بار غافلوں نے آپ کے ذکر سے غفلت اختیار کی۔ اے اللہ، ہمیں آپ کے سچے پیروکار بنا اور ہمیں آپ کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو آپ کی محبت سے بھر دے اور ہمارے قدموں کو آپ کے راستے پر قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں آپ کی شفاعت سے محروم نہ کر، ہمیں آپ کے حوض سے پلا، ہماری زندگیوں کو آپ کی ہدایت سے بھر دے اور ہمارے راستوں کو آپ کی سنت سے روشن کر دے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے فردوس میں آپ کے ساتھ جمع فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عثمان اور علی اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام سے تو راضی ہو جا۔ اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اپنے مومن بندوں کی مدد کر اور اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس تک پہنچانے والے ہر قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں آگ سے اور اس تک پہنچانے والے ہر قول اور عمل سے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے آغاز، اختتام، جامعیت، ظاہر اور باطن کا سوال کرتے ہیں اور ہم تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات مانگتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہم دین و دنیا اور آخرت میں تجھ سے عفو، عافیت اور ہمیشہ کی معافی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری پردہ فوشی فرما، ہمارے خوف کو معمون کر دے، ہمارے سامنے پیچھے دائیں بائیں اور نیچے سے محفوظ کر، ہمیں تیری عظمت کی پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری نعمتوں کے زوال، تیری عافیت کے بدل جانے، تیرے عذاب کے اچانک آنے اور تیرے تمام غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، تو بخیبی جانتا ہے کہ فلسطین کے اہل ایمان پر کیا مصیبت آئی اور انہیں کیا نقصان پہنچا ہے، تو ہی اسے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ زمین و آسمان میں تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اے اللہ، ان سے پریشانی دور فرما، ان کا محاصرہ ختم کر اور ان کے لیے مددگار اور نصیر بن جا، ان کا سہارا اور محافظ بن۔ اے اللہ، وہ بھوکے انہیں کھلا، پیاسے انہیں پلا، ننگے پیر ہیں انہیں سواری دے، ننگے بدن انہیں لباس دے، خوف زدہ ہیں انہیں امن دے، ان کے دلوں کو مضبوط کر، انہیں ان پر ظلم کرنے والوں پر فتح دے۔ اے اللہ، کمزوروں کے مددگار، اے تقویٰ، اے جبار، ان کے دشمنوں، ظلم کرنے والے صہیونیوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی صفیں منتشر کر، ان کا اتحاد ختم کر اور انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پڑھ لے۔ ان پر اپنا وہ عذاب ہمیں دکھا جو ظالم قوموں سے کبھی نہیں ہٹتا۔ اے اللہ، ان کا کوئی علم بلند نہ کر، انہیں ان کے مقاصد تک نہ پہنچنے دے اور انہیں ایک عبرت اور نشانی بنا دے۔ اے اللہ، اپنی نجات جلد نازل کر، فلسطین کے لوگوں کے ایسی نصرت کر جو ان کے پرچم کو بلند کر دے، ان کا حق دلا دے، ان کی زمین امن اور عزت انہیں واپس لوٹا دے اپنی رحمت سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اپنے گھر کے حجاج کی حفاظت فرما، انہیں تمام برائیوں اور گناہوں سے بچا، ان کے سفر کو آسان فرما اور انہیں سلامتی اور کامیابی کے ساتھ ان کے گھر واپس لوٹا۔ اے اللہ، ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنی پسند اور رضا کی توفیق دے اور اپنی ہدایت کی اور ان کے تمام اعمال کو اپنی رضا کے لیے بنا اور ان کے ولیعہد کو ہر خیر کی توفیق دے۔ ان دونوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنا اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو تیری کتاب اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، بس تم اللہ عظیم کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔